CNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی۔ ملاقات کے لیے اسلام آباد میں واقع ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ عباسی صاحب، آپ کہیں سے بھی سابق وزیر اعظم نہیں لگتے۔ اتنا سادہ گھر، نہ باہر پولیس کا پروٹوکول، نہ ہٹو بچوں کی آوازیں، نہ سٹاف، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ کس کام کے لیے وزیر اعظم بنے تھے جی؟ پتہ نہیں، کام کرنے کے لیے میری نہ کوئی شوق تھا، نہ کوئی خواہش تھی، نہ کبھی میں نے، بہرحال وہ پارٹی کی مہربانی ہے، میاں صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، پوری کریں، آپ گھر آ جائیں، بس اتنی بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، سابق وزیر اعظم کوئی عہدہ نہیں ہے یہ تو۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رہنے سہنے کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ہم ایسے ہی رہتے رہے پوری زندگی، تو ایسے ہی رہتے ہیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں طویل عرصے تک دو پارٹیوں کی حکومت رہی ہو، وہاں پر عمران خان صاحب آئے اور ایک مقبول ترین پارٹی بھی بنا ڈالی، کیا آپ نے ان سے انسپریشن لی جو اپنی پارٹی آپ نے بنائی؟ نہیں، میں نے ان سے انسپریشن نہیں لی، میں نے ایک ذمہ داری کا احساس تھا کہ جو آج ملک کے حالات ہیں اس میں کہ تینوں جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں، تینوں جماعتیں حکومت میں بھی رہی ہیں، اپوزیشن میں بھی رہی ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ تو جب یہ حالات پیدا ہوئے تو چند دوست تھے، ہم نے ایک ری امیجننگ پاکستان کے نام سے پاکستان میں ایک میٹنگز کا سیمینار سمجھیں، کانفرنس، اس کا سلسلہ شروع کیا، جس کا صرف ایک مقصد تھا کہ ملک کے مسائل اور ان کے حل کی بات کی جائے، اور ان جماعتوں کو جھنجھوڑا جائے، ان کو جگایا جائے کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں، آپ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ملک کدھر جا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ الیکشن آ گئے، اس کے بعد تو پھر کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ جماعت بنانی چاہیے، تو میں نے ان سے کہا، میں کہا یار یہ الیکشن تو آلریڈی ان کا رزلٹ شائع ہو ابھی شیڈیول میں نہیں آیا، پر رزلٹ جو ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ تو بہرحال وہ وقت گزر گیا۔ اس سے پہلے میں نے ایک تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے میاں صاحب کو، جن سے بہت پرانی 35 سال کی قربت ہے، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا۔ اس پر پھر میں نے یہ فیصلہ کیا الیکشن کی، میں الیکشن لڑتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ یہ کوئی مناسب مجھے نہیں لگا کہ اس حلقے میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ میں نے ہی بنائی ہے، ہمارے جو دوست تھے ہم سب اکٹھے چلے ہیں، 9 ہم نے الیکشن لڑے ہیں، تو کچھ مناسب نہیں تھا کہ میں آج جاؤں اور تو مجھ بڑا دباؤ تھا حلقے کے لوگوں کی طرف سے کہ آپ آزاد لڑ لیں، آپ بس کاغذ جمع کرا دیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، تو میں نے پھر الیکشن بھی نہیں لڑا، جو کسی بھی سیاستدان کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا کہ وہ بہت اچھا فیصلہ ثابت ہوا کہ اس خرابی کا جو آج ہے ملک میں، کم از کم براہ راست میں حصے دار نہیں ہوں، اور اپنی جو حق کی بات کر سکتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں صحیح ہے ملک کے لیے، وہ بات کر سکتا ہوں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اب جماعت ہم نے بنا دی ہے، تو اس کو ہم عوامی سطح سے اوپر لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو جماعتیں بنتی ہیں سوائے PTI کے، جو 90 کے اشرے میں بنی تھی، ساری جماعتیں اوپر سے نیچے آتی ہیں، چند الیکٹیبل اکٹھے کیے، اور عام طور پہ کیا بلکہ تقریباً سب پہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی مہر ہوتی ہے کہ یہ مخصوص مقاصد کے لیے بنائی جا رہی ہیں، کسی کو کمزور کرنے کے لیے، کسی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو وہ خوش قسمتی سے وہ ساری جماعتیں الیکشن کے لگ بھگ بنتی ہیں، تو ہم نے وہ بھی ہم پہ مہر نہیں لگ سکتی۔ تو بہرحال کام کر رہے ہیں، جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے، لیکن آج پذیرائی ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہم ابھی الیکٹیبلز کے پاس ہم نہیں جا رہے، کیونکہ سب کی جماعتیں جو ہیں، جو الیکٹیبل سارے کسی کسی جماعت میں ہیں اس وقت یا ان کا تعلق ہے، تو وہ سب جو ہیں وہ آج ان کی سیاست بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہے، کچھ تھانہ کچہری چل رہی ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے فیصلے جب بھی کریں تو ہم عوام کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی علامتیں تھیں، نشانیاں تھیں جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ الیکشن کے نتائج یہ نکلیں گے جی؟ جس قسم کی ہائیبریڈ حکومتیں رہی ہیں، جس طرح یہ مے 9 کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، اور جس طرح
جو کارروائی سیاست میں ہو رہی تھی مختلف قسم کی جو انٹرم سیٹ اپ بنا تھا اس سے یہی نظر آتا تھا کہ یہ ایک پری ڈیسائیڈڈ الیکشن ہے. آپ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی اور بہت ساری اور دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اسی نرسری کی پیداوار ہیں. تو خان صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، کیا یہ اس نرسری کی پیداوار نہیں تھی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص موٹیو نہیں تھے اس کو لانچ کرنے کے پیچھے؟ جی وہ نرسری سے ہو کہ آدمی پہلی جماعت میں بھی آتا ہے نا. تو جو پہلی جماعت میں نہ پہنچے ہوں گے 10ویں سے واپس آ کے نرسری میں جمع ہو جائے پھر ان کا معاملہ آگے نہیں چلے گا نا. نرسری دیکھیں، نرسری آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے. براہ راست حکومتیں نہیں ہیں، مارشاء اللہ رہا ہے، ہائبرڈ نظام رہے ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہو کر کام کرتی ہے، کبھی سامنے کھڑے ہو کر کرتی ہے، کبھی دائیں سے کرتی ہے، کبھی بائیں سے کرتی ہے. یہ ایک غیر آئینی عمل رہا ہے اور اس میں یقیناً جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں. الیکشن جمہوریت کی بنیاد ہے، الیکشن ایک آئینی عمل ہے. ہم اس کو بڑا ایک معمولی بات سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن چوری کر لیں گے، اس کو جتا دیں گے، اس کو ہرا دیں گے. میں آج بغیر کسی ثبوت کے لیکن پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ 2/3 جو ممبران اسمبلی میں بیٹھے ہیں یہ الیکشن نہیں جیتے. موجودہ اسمبلی میں 2/3 ان کو کسی نہ کسی طرح مدد کر کے یہاں پہنچایا گیا. جب آپ ایک اس کرسی پہ بیٹھے ہیں جو آپ کی نہیں ہے، جو عوام نے آپ کو نہیں دی، پھر کام کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. عمران خان صاحب کو یہی حال تھا، آج حکومت کا بھی یہی حال ہے. آپ کئی دہائیوں سے سیاست میں ہیں، تو کیا آج تک پاکستان میں کسی الیکشن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا الیکشن جو تھا یہ بالکل فری اینڈ فیئر تھا؟ جی 70 والا جو الیکشن ہے، میں اس وقت شاید 7ویں میں پڑھتا تھا یا 8ویں میں، وہ الیکشن فیئر تھے. لیکن ہم نے ان کا رزلٹ نہیں مانا. جب ہم نے رزلٹ نہیں مانا، ہم نے اس کا رزلٹ مکمل طور پہ ماننے سے انکار کر دیا. ایک جماعت کے پاس 152 سیٹیں تھیں، دوسری کے پاس 83 سیٹیں تھیں. یعنی فرق اتنا بڑا تھا، لیکن ہم نے جب رزلٹ نہیں مانا تو معاملہ ختم ہو گیا، پاکستان ٹوٹ گیا. آپ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، تو ایک ایسا ملک جہاں پہ جو ہمارے رہنما ہیں ان کی انائے پہاڑوں سے اونچی ہوں، ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ قومی مفادات سے مقدم سمجھے جاتے ہوں، جب بہت سے ان ٹچیبلز بھی ہوں، وہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کی جو بات ہے یہ دیوانے کا خواب نہیں لگتا؟ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ دیوانے کے خواب بھی کبھی سچ ثابت ہو جاتے ہیں. یہ پہاڑ ادھر ہی رہیں گے، انا ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے میں ریکنسلیشن کی بات ہی نہیں کرتا، صرف ٹروتھ کی بات ہے. میں یہ آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، بالکل درست بات ہے. تو میں اس لیے صرف ٹروتھ کی بات کرتا ہوں. ریکنسائل مت کریں، وہ ایک مشکل عمل ہے. ریکنسیلیشن میں سب سے زیادہ آپ کو سچ بولنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آج یہاں ہمارے ملک میں کوئی بھی شخص قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. تو پھر غلطی ہوئی کس کی ہے؟ دنیا کا شاید واحد ملک ہے جہاں پر ایک احتساب، ہمیں ہر شخص کو احتساب کا بڑا شوق ہے. احتساب کون کر جی لیکن دوسرے کا، اور پھر کرے گا کون یہ بھی نہیں پتا، کیونکہ ہم سب قابل احتساب ہیں. تو ہر وقت احتساب کی بات کرتے ہیں. ایک ہم نے ادارہ بنایا ہے جس کو آج 25 سال ہو گئے، احتساب کا مخصوص ادارہ ہے، اور اس کے جو فوکس ہے وہ اس ملک کے سیاستدان ہیں. 25 سال میں اس ادارے نے، جس کے دفتر میں آپ چلے جائیں، اس کے دفتر پاکستان کی ہر منسٹری سے بہتر دفتر ہے. آپ نیب میں جائیں، خوبصورت محل نما بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کئی منزلہ، اس میں بڑے بڑے دفتر ہیں، افسران بیٹھے ہیں. سب سے امیر افسر آج اس ادارے کے ہیں. کرپٹ ترین ادارہ پاکستان کا ہمارا احتساب کا ادارہ ہے. LNG ریفرنس اصل میں تھا کیا، جس میں آپ آئی او کو کہتے تھے کہ حقائق ایسے نہیں ہیں، ان کو یہ کیس کا سمجھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا انہیں. میں نے کبھی نہ وزارت مانگی ہے، نہ مجھے کوئی شوق تھا، لیکن انہوں نے کہا جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پہلے کچھ اور باتیں تھیں، میں کہا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. تو بہرحال پھر میاں صاحب نے کہا جی آپ نے یہ منسٹری کرنی ہے. تو بہرحال میں نے کام کیا. تو اب اس منسٹری کے ہر معاملہ میں جانتا ہوں.
تو میں نے نیب کو کہا، میں کہا یار جو آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ لائق ہوں گے لیکن آپ کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اس بات کو پوچھتے ہوئے، تو میں نے کہا آپ نے جو سوال پوچھنا ہے لکھ کے دے دیں تاکہ میں لکھ کے جواب دے دوں آپ کو، ریکارڈ میں بھی آ جائے کہ میں نے کیا کہا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہو یا لکھ کچھ اور دیں۔ تو میں نے سارے ان کو 38 انویسٹیگیشنیں میں نے بھگتی ہیں، سب کے ریٹن جواب دیے، طرح طرح کی باتیں ہیں کہ آپ نے ہیلی کاپٹر استعمال کر لیا، آپ نے جہاز استعمال کر لیا، آپ نے گاڑیاں استعمال کر لیں۔ میں کہا یار حکومت کے ہیں، نہ بھیجتے تو میں ٹیکسی پہ آ جاتا، میں بھی یہی کر سکتا ہوں اوپر پہ آ جاتا، میں اپنی گاڑی بھی ہے، حکومت کا ایک نظام ہے اس پہ آپ جہاز، میں کہا سارے دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہے، میں کوئی ذاتی کام سے نہیں جاتا تھا نا۔ تو عجیب عجیب باتیں بڑی مذاق خیز آتی ہیں، اور یہ تکلیف دہ اس لیے ہوتی ہیں مجھے ذاتی طور پر نہیں کہ 22 گریڈ کا سیکرٹری ہے، میرے سیکرٹری حضرات کو بلایا گیا، کیونکہ آپ کسی وزیر کو پکڑ ہی نہیں سکتے جب تک آپ سیکرٹری کو نہیں پکڑیں گے، کیونکہ منسٹری کا انچارج سیکرٹری ہوتا ہے، وزیر نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کے سامنے 2 کاغذ رکھتے ہیں، یہ تمہارا اریسٹ وارنٹ ہے اور یہ تمہارا اپروور سٹیٹمنٹ ہے، یہ چوائس کر لو کیا کرنا ہے، وزیر کے خلاف بیان دینا ہے تم نے۔ تو میں نے اپنے سب سیکرٹریز کو میسج دیا، میں نے کہا یار جو یہ کہتے ہیں مان لو، کوئی فرق نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں بھگت لوں گا جو میں جانتا ہوں ان معاملات کو۔ بہرحال گزر گیا وقت۔ تو یہ عجیب ہم نے ملک کو بالکل، یہ نیب جب تک رہے گا یہ ملک نہیں چلے گا۔ آپ نے جس ریٹ پر LNG کی ڈیل کی تھی، آج اس کے بعد 2-3 حکومتیں آ چکی ہیں، تو کیا ہم نے اس کے بعد اس سے سستی ڈیل لی یا آج ہم اس سے زیادہ مہنگی پہ خرید رہے ہیں؟ نہیں، سستی بھی لے رہے ہیں، یہ مارکیٹ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے نا۔ آج ہم اس سے سستی آج سستی لے رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے مہنگی بھی لی ہے، آج سستی لیں کل شاید پھر مہنگی ہو جائے، یہ مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ تو آج قیمتیں سستی ہیں، آپ جائیں آج نیگوشیٹ کریں، آج بہت سستی ہیں، لیکن آپ جاتے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ یہ جو IPPs کا ایشو آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پیپل پارٹی کی حکومت ہو، انہوں نے جو IPPs کے ساتھ معاہدے کیے وہ پاکستانی عوام کے مفاد میں تھے یا اس کے خلاف تھے؟ کیا IPPs نے آپ کے سر پہ پستول رکھا اور معاہدے کیے؟ پہلے یہ پتہ کر لیں۔ آپ نے کہا حکومت پاکستان چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو، اور اس میں تمام جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی آئی، نون لیگ آئی، مشرف صاحب آئے، پھر پیپل پارٹی آئی، پھر نون لیگ آئی، پھر PTI آئی، یہ اس سارے عرصے میں معاہدے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو بجلی کی ضرورت ہے۔ اب میں اب اس کا جو آپ آج کیا پچھلے سال IPP نہیں تھے؟ اس سے پچھلے سال تھے، 5 سال پہلے بھی تھے، 10 سال پہلے بھی تھے، اس کا مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ آج کیا مسئلہ کیا ہے؟ آج آپ کو جو فی یونٹ آپ استعمال کر رہے ہیں نا، آپ کو جو بل آتا ہے اس میں 18 روپے جو ہیں وہ IPPs کے ہیں، سارے IPPs کے۔ کیونکہ IPP کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم بجلی گھر لگا لو تو میں تمہیں لگانے کے ہر مہینے یا ہر اتنے پیسے دوں گا یا ہر سال اتنے پیسے دوں گا، اور جب میں استعمال کروں گا تو میں تمہیں اس فیول کے پیسے بھی دے دوں گا۔ کیپیسٹی چارج جو بجلی گھر لگانے کا چارج ہے وہ 18 روپے ہے۔ ٹھیک ہے، 18 روپے یہ، اور یہ بجلی ڈالروں میں آتی ہے، یہ روپے میں نہیں ہے۔ یہ بجلی گھر بھی ڈالروں میں لگتے ہیں اور فیول بھی ڈالروں میں آتا ہے۔ تو جب ڈالر کی قیمت 3 گنا ہو جائے گی تو پھر وہ بھی 3 گنا ہو جائے گا۔ تو اگر آج آپ کا ڈالر 100 روپے پہ ہوتا، بجلی گھر لگنے شروع ہوئے 40 روپے کے ڈالر سے، 40، 50، 60، 80، 100، تو میں اوسطاً 100 لگا لیتا ہوں، تو وہ 18 روپے کم ہو کے 6 روپے پہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو 6 روپے تو قابل قبول ہو سکتا ہے نا۔ اب ذرا تھوڑا ماضی کا سفر کرتے ہیں، بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے اور وہ پائلٹ تھے، تو ہم ہر دوسرے سال بعد ایک نئے جگہ جاتے تھے۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تو ایئر بیسز پر یہ ہماری زندگی گزری ہے۔ کراچی میں، پشاور میں، 2 ہی، ایک ایئر بیس کراچی میں ہوتا تھا اور ایک ہیڈ کوارٹر پشاور میں تھا، تو ہم ہر دوسرے سال 2 سال ادھر، 2 سال ادھر، 2 سال ادھر۔ تو پشاور میں PF اسکول ہے، اس میں نے 4 دفعہ داخلہ لیا۔ ہم ہر 2 سال بعد، وہ بچے وہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم آتے جاتے رہتے تھے۔ تو بہرحال وہ ایک اچھی زندگی تھی، ایک بڑی نفیس سی زندگی تھی۔
میرے والد صاحب سینئر افسر تھے، ان کی ایک عزت بھی تھی، ایک مقام بھی تھا. تو اس کے بعد پھر ہم اردن گئے، 2 سال 3 سال ہم اردن رہے، کویت میں رہے، کیونکہ بہت زیادہ چینجز اسکول میں نے کوئی 10ویں تک کوئی 11 اسکول میں پڑھا تھا اور 3 ممالک میں. تو اس لیے پھر تو باقی جو ہم بہن بھائی تھے ان کو والدین نے بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا تھا. بہنیں مری کے کانوینٹ میں چلی گئیں بورڈنگ میں، اور میرا بڑا بھائی جو تھا وہ پی ایف اسکول سرگودا میں چلا گیا. تو پھر 10ویں میں میں بھی لارنس کالج چلا گیا جو مری میں تھا. تو بس وہاں سے انٹر کیا اور پھر میں امریکہ چلا گیا. اس وقت 16 سال کی عمر تھی. میں نے 7 سال امریکہ رہا. وہاں پر میں نے پہلے بیچلرز کیا انجینئرنگ میں، پھر ماسٹرز کیا، اور 3 سال نوکری بھی کی. پھر سعودی عرب میں مڈل ایسٹ میں 7 سال وہاں نوکری کی. پھر وہ والد صاحب، ہم سیاسی گھرانہ نہیں ہیں، والد صاحب نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں سیاست کرنی ہے، میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. بہرحال وہ آئے، الیکشن لڑا، جیت کے، جو نان پارٹی الیکشن تھے. ان کی ضیاء صاحب سے ایک ذاتی تعلق تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کو ایک حکومتی یا سیاسی تعلق میں بدلنے کی کوشش نہیں کی. ضیاء صاحب نے بڑا انسسٹ کیا ہمیشہ کہ آپ حکومت میں آ جائیں، شورا میں آ جائیں. تو میرے والد صاحب کو کہتے تھے یار میں نے کبھی سیاست کری تھی، پھر میں الیکشن لڑ کے آؤں گا. تو الیکشن لڑ کے آئے، اللہ نے بڑی عزت دی. پھر ان کی وفات ہو گئی اوجڑی کیمپ کے حادثے میں. تو میرے بھائی بھی شدید زخمی ہو گئے تھے، بعد میں وفات ہوگی ان کی بھی. تو میں 13 سال سے پاکستان میں نہیں تھا، مطلب میں آتا جاتا تھا بٹ میں یہاں رہتا نہیں تھا. تو بہرحال میں آیا تو حلقے کے لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. تو اس میں ٹکٹ نہیں ملا. اس سال میں نے 2 الیکشن لڑے. ایک 88 میں ایک الیکشن تھا جو بائی الیکشن میرے والد کی وفات پہ ہوا تھا، وہ 85 کی اسمبلی میں تھا. تو میں اس میں الیکٹ ہو گیا، لیکن 3 جون کو بجٹ سیشن تھا جب میں نے حلف لینا تھا. 29 کو اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. پھر جب نومبر میں جنرل الیکشن آئی، وہ ٹکٹ نہیں ملا. تو بلکہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ کاغذ جمع کرائیں ہم دیکھتے ہیں. بہرحال میں انڈیپینڈنٹ وہ جیت گیا تھا. تو اس دن سے میں، اس وقت IGI تھی تو مسلم لیگ کے ساتھ چلا، اور 2023 تک مسلم لیگ کے ساتھ. سابق صدر ضیاء الحق کے ساتھ آپ کی فیملی کے بڑے قریبی مراسم تھے، وہ کیسی شخصیت تھے؟ دیکھیے قریبی مراسم جو تھے وہ اردن سے تھے، وہاں وہ بھی سرو کر رہے تھے میرے والد. اس سے پہلے ہماری کوئی ملاقات نہیں تھی. اس خاندان میں اس خاندان کے جو آپ سمجھیں کہ میور تھا نا، وہ ان کی وائف تھیں، مسز ضیاء الحق جو تھیں. تو ان کو ہم نے ایک کرنل کی بیوی کے طور پر بھی دیکھا، پھر جنرل کی بیوی کے طور پر بھی دیکھا، پھر چیف آف اسٹاف کی بیوی کے طور پر بھی دیکھا، پھر صدر پاکستان، مارشل ایڈمنسٹریٹر. تو ان کی خوبی یہ تھی کہ کوئی تبدیلی ان کے اندر نہیں آئی. اس عرصے میں کوئی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہی طریقہ تھا بات کرنے کا اسی. تو ضیاء صاحب ایک پیچیدہ مشکل آدمی تھے، ان کے دوستوں کے دوست بھی تھے، بہت بڑے سیاستدان بھی تھے. مشکل آدمی. مشکل. انیس سو 88 میں سانحہ اوجڑی کیمپ میں آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے. اس دلخراش واقعے نے آپ کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب کیے؟ پھر ذمہ داریاں آ گئیں. تو حلقے کے عوام نے کہا جی کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو نہ کرنا ایسے حالات میں. تو ہماری کچھ فیملی کی مجبوری تھی، کوئی بالغ مرد نہیں تھا فیملی کے اندر. میں ہی ایک آدمی تھا. میرے چچا تھے وہ بھی شہید ہو چکے تھے. تو ہماری فیملی میں میں سب سے تھا. تو بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور یہ قدرت کے کام ہوتے ہیں، کدھر آپ کو لے جاتا ہے. IGI کا حصہ کیسے بنے اور بعد میں نواز شریف صاحب کے قریب کیسے ہوئے؟ نواز شریف صاحب اور میرے والد صاحب کے بہت قریبی تعلق بن گیا تھا. IGI جو جب الیکشن ہوئے 88 کے، تو میں انڈیپینڈنٹ تھا، مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا. میاں صاحب نے بہت کوشش کی لیکن جنرل صاحب نے ٹکٹ نہیں دینے دیا. مجھے صوبائی کی آفر ہی میں کہ میں صوبائی نہیں لڑوں گا. بہرحال حلقے کے عوام نے، میں الیکٹ ہو گیا. تو
مجھے میاں صاحب کو فون آیا کہ اب لاہور آ جائے. میں لاہور چلا گیا. وہاں چودھری نثار صاحب بھی انہوں نے مبارکباد دی. انہوں نے کہا جی ہمارا ایک تعلق ہے, اور انہوں نے ایک کاغذ میرے سامنے رکھا کہ آپ مسلم لیگ میں شمولیت کر لیں. تو میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میں کاغذ سائن نہیں کروں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس وقت بازار میں جو خبر ہے وہ 50 لاکھ روپے کی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ 50 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی تھی. 3 لاکھ کی لینڈ کروزر آتی تھی. اس سے آپ حساب لگا لیں کہ کیا رقم تھی. اور میں نے کہا کہ مجھے ایک پیپلز پارٹی کا ایک جوڑا تھا جو ساری خریداری کر رہا تھا, ایک آدمی اور عورت, میں نام بھول گیا ہوں. وہ آدمی جو تھے جن کو سارا یہ بحریہ کا علاقہ پہلے الاٹ ہوا تھا 88 کی حکومت میں, شیئر بھی رکھا ہوا تھا, بڑے مشہور ہوئے تھے شیئر کے حوالے سے. بہرحال وہ ایک تو میرے پاس وہ آئے تھے, مجھے انہوں نے 3 کروڑ کی آفر کی تھی. تو میں نے کہا یہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے, تو میں نے آپ کو زبان دے دی ہے, بات ختم ہو گئی ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ تو بہرحال وہاں پر میں نے سائن نہیں کیے, اور میں اٹھ کر آ گیا. تو میاں صاحب بھی خوش نہیں تھے, چودھری نثار صاحب بھی خوش نہیں تھے. میں آ گیا. میرے والد صاحب کی بھٹو صاحب سے پرسنل دوستی بھی تھی, 50 کے عشرے سے, 60 کے عشرے سے. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ, میں نے کہا جی میں رابطہ کیا, میں نے کہا جی میں آلریڈی آپ کے لوگ آئے تھے, بہت بڑی رقم دے رہے تھے, مناسب بات نہیں ہے, تو میں تو فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ مل لیں بینظیر بھٹو صاحبہ سے. میں کہا ٹھیک ہے. میں کراچی چلا گیا, ان سے ملاقات ہوئی. بلاول ہاؤس جو چھوٹا سا تھا, ایک گھر تھا. تو رشید بابر صاحب بھی تھے, میں تھا, بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں, اور سرور سکھیرا صاحب تھے جو دھنک میگزین آپ کو یاد ہے مشہور. تو وہ ان سے بھی میرے والد صاحب کی, تو وہ بھی اس ٹیبل پر بیٹھے تھے, انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا تھا. تو بہت بات ہوئی. میرے صاحب نے کہا جی ہماری حکومت بن رہی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا جی کہ میں پیپلز پارٹی جوائن نہیں. انہوں نے کہا جی اب ہمیں ینگ لوگوں کی ضرورت ہے, ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے, ہم نے حکومت چلانی ہے, تو آپ کے لیے بہت سے مواقع ہوں گے. تو میں نے کہا جی وہ سب بات ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا جی میرے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کو اتنا پسند نہیں کرتے. تو بہرحال وہ مرحلہ بھی گزر گیا, اللہ نے استقامت دی. اور میرا خیال ہے کہ میں ہر ایک کو کہتا ہوں یار میرے بارے میں آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو میاں صاحب سے پوچھ لیں. جو میاں نواز شریف میرے بارے میں کہیں گے مجھے قبول ہے. وہ کہیں یہ اچھا آدمی ہے تو ٹھیک ہے, کہیں بہت برا آدمی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے. اور میں نے کبھی کوشش کی کہ ان کو مایوسی نہ ہو. اور میں اس وقت سمجھتا تھا, آج بھی سمجھتا ہوں, وہ ایک اچھے پولیٹیکل لیڈر ہیں. لیکن یہ جو کچھ 22 کے بعد ہوا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. اور میاں صاحب کی سیاست کا عروج جو تھا, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے, لیکن سیاست کا عروج گجرانوالہ کا جلسہ تھا, جب انہوں نے ایک ووٹ کو عزت دو کی بات کی, اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ایک نیریٹو اختیار کیا. اور اس دن وہ کوئی ان کو الیکشن نہیں ہرا سکتا تھا. لیکن جب انہوں نے وہ چھوڑا وہ, تو پھر بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن سیاسی طور پہ اس کو عوام نے قبول نہیں کیا. 2017 میں جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تو آپ کو وزارت عظمیٰ کے قابل سمجھا گیا, تو آپ کا نام ہی کیوں چنا گیا؟ حالانکہ نون لیگ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اہم ترین عہدے جو ہیں اپنی فیملی میں ہی بانٹتے ہیں. یہ بات تو آپ میاں صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن مجھے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی. میٹنگ بلائی گئی جہاں پوری مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھی پی ایم آفس میں, اور میاں صاحب نے, بہرحال اس کے گواہ دوسرے لوگ ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں کیا ہوا. میں بیان کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. وہ 28 لوگ, جس میں میاں صاحب بھی تھے, شہباز صاحب بھی تھے, ان کے بیٹے بھی تھے, مریم صاحبہ بھی تھیں, تمام جو آج فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی وہاں موجود تھی. آپ کسی سے پوچھ لیں وہاں کیا باتیں ہوئی تھیں اور کیا ہوا تھا. میرا کہنا مناسب نہیں ہے. آپ انکار کر رہے تھے, وہ اصرار کر رہے تھے. جو بھی ہے, جو بھی بات. نواز شریف صاحب کی سیاست کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا اب وہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس سے آؤٹ ہو چکے ہیں, یا کیا کل کو وہ دوبارہ ریوائیو کریں گے, وہ آئیں گے مین سٹریم پولیٹکس میں؟ دیکھیے مین سٹریم پولیٹکس میں وہ ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, ان کی جماعت اقتدار میں ہے, جس جماعت کی وہ صدر ہیں, وہ سیاست کا حصہ ہیں. لیکن سیاست متاثر ہو گئی ہے. سیاست عوام کے سر پہ ہوتی ہے. عوام آپ کے ساتھ ہیں تو سیاست ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے.
میاں صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بڑے گہرے منفی اثرات ہیں، تو یہ ان کو اب کیا وہ سیاست کو ریوائیو کر سکتے ہیں؟ میرا بہت مشکل ہے ریوائیو کرنا، بہت مشکل ہے۔ 8 فروری 2024 کو میاں صاحب کے پاس موقع تھا، کہتے تھے الیکشن ہار گئے ہم، اب حساب لگا لیں ان کی سیاست آج کہاں ہوتی، مسلم لیگ نون کہاں ہوتی، ملک کہاں پہ ہوتا۔ آپ کے میاں صاحب سے جو اختلافات تھے کس وجہ سے ہوئے؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے؟ میرا میاں صاحب سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ علیحدگی کیوں کی؟ علیحدگی سیاسی علیحدگی ہے، نہ کبھی میاں صاحب نے کوئی شکوہ کیا ہے، نہ میں نے ان سے کبھی شکوہ کیا ہے، نہ کبھی ہمارا اختلاف ہوا ہے۔ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بالکل ہم دینا چاہتے تھے، سوائے میرے سارے دوسری ایکسٹینشن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس پر بھی بحث کرنی ہے تو کر لے، لیکن میں تو پہلی ایکسٹینشن کے بھی خلاف تھا۔ 1.5 سال ان کو ملتا رہا اور میں نے یہی بات کہی، میں نے کہا جی ہم ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ قائم تھے، اگر آپ اسے ہٹیں گے تو سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو پھر میں نے مارچ 2023 میں ان کو میں نے کہہ دیا میں الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ جب ایک آدمی جو الیکشن لڑتا رہا ہو وہ کہہ دے وہ الیکشن نہیں لڑتا تو مطلب وہ آپ کے سیاست سے اتفاق نہیں کرتا۔ تو میاں صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی مستقل مزاج سیاستدان نہیں ہے، نہ ان کے اندر کوئی حکومت چلانے کی قابلیت ہے، تو پاکستان کی معاملات ہیں، لیکن عوام کا ایک فیصلہ نظر آ رہا تھا، چلنے دیتے اس پہ۔ بطور چیئرمین پی آئی اے آپ قومی ایئر لائن کو ریوائیو کیوں نہ کر سکے، حالانکہ آپ کی اپنی ایئر لائن بڑے منافع میں جا رہی تھی؟ قومی ایئر لائن کو میری ریوائیو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں وہاں سے 2.5 سال وہاں پہ رہا ہوں، نہ حکومت سے ایک پیسہ لیا، نہ پی آئی اے نقصان ہونے دیا۔ اس وقت پی آئی اے کا کوئی نقصان نہیں تھا، نہ ہم نے حکومت سے کبھی قرضہ مانگا۔ آج تو ہر ہفتے پی آئی اے بیٹھی ہوتی ہے، لیکن میں نے اس وقت بھی ایک فیوچر کا پلان بنا کے ان کو دیا تھا کہ پی آئی اے پروفٹیبل نہیں ہو سکتی اور یہ آپ کے نقصانات بڑھتے جائیں گے۔ ہر روز $1 ملین کا خسارہ ہے، ہر روز۔ نون لیگ کے 5 سال میں ہر روز $1.1 ملین کا خسارہ ہوا۔ جو پی آئی اے کے ایک چیئرمین تھے، مجھ سے سارے جو بعد میں آتے تھے وہ مشورہ ضرور کرتے تھے، پی ٹی آئی کے دور میں بھی مشورہ کرتے تھے۔ تو کووڈ آ گیا تو جو چیئرمین صاحب تھے میں نے کو کہا آپ پی آئی اے کے سب سے کامیاب ترین چیئرمین ہوں گے۔ ان کا کیسے؟ جہاز تو کھڑے ہوئے، میں کہ اسی لیے یہ دنیا کا واحد کاروبار ہے، اگر آپ وہ جہاز نہ چلائیں تو آپ کا خسارہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو پرائیویٹائز کر دیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں آپ اپنی محنت سے کام کرتے ہیں نا، یہاں پر آپ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو آپ پی آئی اے کے چیئرمین تھے جب یہ طیارہ ہائی جیکنگ والا معاملہ سارا سامنے آیا۔ اس دن کو کیسے ری کیپ کریں گے؟ کیا اس دن واقعات کی ترتیب تھی؟ کیا ہوا کیا؟ وہ لمبی ترتیب تھی، اور میں ایک آدمی ہوں جو ساری ترتیب کو جانتا ہے، باقی کچھ حصہ جانتے ہیں اور باقی جوڑ لیتے ہیں، لیکن میں سارے معاملے کو جانتا ہوں۔ اس وقت فوج نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر میاں صاحب کو تبدیلی لائیں گے فوج کی ہائرارکی میں، اور خطرہ یہ تھا کہ مشرف صاحب کو وہ چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیں گے تو فوج قبول نہیں کرے گی۔ تو بہرحال کیا ہوا، کیوں انہوں نے فیصلہ کیا، بٹ میاں صاحب نے 12 اکتوبر کو مجھے پیغام آیا کہ یہ فلانا جہاز ہے، اس کو اگر آپ باہر بھیج سکتے ہیں تو بھیج دیں۔ میں نے کہا چیک کر لیں، چیک کیا، میں نے کہا جہاز باہر نہیں جا سکتا۔ تو بس بات یہاں پہ تقریباً ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جہاز آیا تو ایئرپورٹ بند تھا، وہ DGCA صاحب نے بند کیا ہوا تھا، تو میری ان سے تلخی ہوئی، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے چیف پائلٹ کو بولا کہ آلٹرنیٹ ایئرپورٹ پہ چلا جائے، جو نواب شاہ تھا، کیونکہ پائلٹ سے پوچھ رہا تھا بھائی آرمی چیف ہے تو میں کیا کروں، حالانکہ اس کا کام تھا کہ نہیں ایئرپورٹ بند ہے تو آلٹرنیٹ ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا تم چلے جاؤ آلٹرنیٹ ایئرپورٹ پہ، وہاں اس کو لینڈنگ پرمیشن بھی مل گئی، وہ بیچ میں لینڈنگ پرمیشن نہیں مل رہی تھی، پھر میری تلخی ہوئی DGCA صاحب سے، یہ سب میں نے خود سنا ہے ریڈیو پر۔ بہرحال جب جہاز لینڈ کرنے لگا تو آرمی کے کچھ افسران نے جو ریڈار کنٹرول تھا اس کو ٹیک اوور کر لیا اور جہاز کو واپس کراچی بلا لیا، اور جب وہ کراچی کے قریب آیا تو پھر وہ ایک دم ہوا میں بلند ہو گیا اور چکر لگانے شروع کر دیے، اور پھر وہاں گفتگو ہوئی جنرل مشرف صاحب کی جو نیچے افسران تھے ان کے ساتھ، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کتے کا نام پوچھا؟ جی کتے کا نام پوچھا، وہ صاحب بھول گئے لیکن بات یہ ہے جہاز آ کے لینڈ ہو گیا،
مشرف صاحب کو وہ لے گئے, ان کی فیملی کو وہیں چھوڑ گئے. اس کو پتہ نہیں تھا آرمی چیف کون ہے, کیا ہو رہا ہے. اب پائلٹ ایک رپورٹ بناتا ہے کہ میرے فلائٹ میں یہ ان یوزول باتیں ہوئی ہیں. تو جو پائلٹ صاحب تھے انہوں نے جو رپورٹ بنائی اس میں صرف 2 باتیں لکھی ہوئی تھیں. ایک تو سری لنکا میں آرمی چیف لیٹ آئے تو 20 منٹ جہاز لیٹ ہو گیا, اور دوسرا کوئی ایئر ہوسٹس تھیں جو بامبے کے قریب جہاز میں بیمار ہو گئیں. بس یہ 2 باتیں لکھی تھیں. کہیں نہیں لکھا تھا کہ فیول کم ہو گیا, مجھے کسی نے ہائی جیک کر لیا, مجھے کسی نے تھریٹن کیا, کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. اور دوسری یہ تھی کہ ایک کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوتا ہے جو پچھلے 30 منٹ کی ساری باتیں ریکارڈ کرتا ہے جو کاکپٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کو ایک بٹن سے آپ اریز کر سکتے ہیں. تو وہ پائلٹ نے اریز کر دیا. وہ کیس بھی سارا جھوٹا بنا ہوا تھا, اور اس میں بہت سے لوگوں کو دباؤ ڈال کے جھوٹے گواہیاں دلوائی گئیں, لیکن ثبوت وہ کوئی نہیں پیش کر سکے. کوئی ٹیکنیکل ثبوت نہیں تھا, کیونکہ تھا ہی نہیں, واقعہ کوئی نہیں ہوا تھا. تو نواز شریف صاحب اس جہاز کو باہر کیوں بھیجنا چاہتے تھے؟ آئی تھنک آرمی نے ٹیک اوور کر لیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ وقت مل جائے. جہاز ڈائیورٹ ہوتے رہتے ہیں, جہاز کو ایسی ڈائیورجن والی ایسی بڑی وہ بات نہیں. یہاں پہ 747 آ رہا ہوتا تھا 300 پیسنجروں کے ساتھ نیو یارک سے, تو ہمیں جدہ میں پیسنجر رک گئے ہوتے تھے, تو 100 سیٹیں خالی ہوں تو ہم جہاز کو جدہ بھیج دیا کرتے تھے. تو یہ ایئر لائنس میں یہ ہوتا رہتا ہے. اس زمانے میں زیادہ ہوتا تھا کیونکہ جہاز کم ہوتے تھے, اور تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی. مریم نواز سے آپ کے کیا اختلافات ہیں؟ کوئی اختلاف, میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جب آئی ہیں سیاست میں تو پورا جی بی کی کیمپین, اے جے کے کیمپین, مجھے میاں صاحب نے کہا تھا ان کے ساتھ رہے, میں ان کے ساتھ رہا. یہ جو آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو متحدہ حکومت ہے, یہ جو آئین میں ترامیم کرنا چاہتے ہیں, اس کا ملک کو فائدہ کتنا ہوگا اور نقصان کتنا ہوگا؟ پہلے آئینی ترمیم ہے کیا یہ تو بتائیں نا, پھر میں فائدہ نقصان کی بتاؤں گا. لیکن جو آئینی ترمیم اب بغیر پڑھے, بغیر عوام سے کے سامنے رکھے, رات کے دیرے میں کریں گے, نقصان ہوگا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ چوری ہے. بھئی آپ کیوں عوام سے آپ آئینی ترمیم چھپا رہے ہیں؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ مجھے ذرا سمجھائیں نا. میں نے اس دن اتوار کو پوچھا, میرے سب دوست ہیں, وفاقی وزراء بھی تھے, سینٹ کے, قومی اسمبلی کے, کسی نے پڑھی نہیں تھی. میں نے کہا یار تم پاس کرنے جا رہے ہو, پڑھی نہیں ہے. کہتی کیا کریں جی, ہر بندہ کہتا تھا حکم ہے حکم ہے, پتہ نہیں کس کا حکم ہے. آپ یقین کریں, جس سے پوچھو حکم ہے. اچھا یار, کابینہ آپ ہے, سینٹ آپ ہے, قومی اسمبلی آپ ہے. بہرحال یہ تو تباہی ہے, یہ تباہی کا راستہ ہے. ترمیم آپ نے کرنی ہے, بالکل پارلیمان کا حق ہے. وہ حق لامحدود نہیں ہے. آپ ترمیم آئین کو اٹھا کے ختم نہیں کر سکتے, آپ فنڈامنٹل رائٹس کو افیکٹ نہیں کر سکتے, آپ آئین کے اسٹرکچر کو نہیں چھیڑ سکتے, لیکن ترمیم کرنا آپ کا حق ہے. عوام کے سامنے رکھیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ملازمت میں ایکسٹینشن کی خبریں بھی زیر گردش ہیں, تو اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی بتائیں گے. میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں, جس نے بھی ایکسٹینشن دی ہے اس ملک میں نقصان مل رہا ہے. اس کی بھی عزت میں کمی واقع ہوئی ہے, ادارہ بھی کمزور ہوا ہے اور ملک بھی کمزور ہوا ہے. یہ آئین جب بنتے ہیں, یہ جو سروس ہوتی ہے, یہ ایک بڑی سوچ سمجھ کے یہ مدت رکھی جاتی ہے. اس کا اثر کیا اس ادارے پر ہوگا, جو دیگر اس کے بعد لوگ آ رہے ہیں ان پہ کیا اثر ہوگا. ورنہ کل آج یہ ترمیم کر لیں کہ ہم تاحیات یہ اسمبلی رہے گی, آپ کیا کر لیں گے؟ آپ تاحیات دے دیں نا. وہ جو ادارہ آئے گا تاحیات رہے گا, نہیں جائے گا مرنے تک. امریکہ میں ججز تاحیات رہتے ہیں, آپ بھی کر لیں, ججوں کو تاحیات بنا دیں, سب تاحیات بن جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں پوچھے تو اچھا ہے. یہ ان کی پرفارمنس ہے نہیں. ملک وہ نہیں چلا رہے, وہ خود کہتے ہیں میں نہیں چلا رہا ہوں, آپ لوگ زبردستی ان کے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں. پنجاب میں مریم نواز کی پرفارمنس کیسے؟ پرفارمنس دیکھیں, کیا عوام کے حالات بہتر ہوئے ہیں, بات پرفارمنس یہ ہوتی ہے. جب آپ حکومت لیں, جب حکومت چھوڑ کے جائیں, کیا ملک کے حالات, عوام کے حالات بہتر ہیں؟ اگر بہتر ہے تو پرفارمنس اچھی ہے, نہیں ہے تو پرفارمنس بری ہے. مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف میں سے وزارت اعلیٰ کا اہل کون؟ یہ دیکھیں, یہ اس جماعت کا, ایک خاندان کا فیصلہ ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے لیے جو بھی اہل وہی ہوتا ہے جو بہتر کام کر سکے. مری کے قریب گاؤں کھجوٹ میں عوام پاکستان پارٹی کی کارنر میٹنگ میں شریک ہوئے. پرتکلف انداز میں ہماری خاطر تواضع کی.
खूबसूरत नज़ारों से घिरे इस खूबसूरत मकाम पर भी शाहिद खाकान अब्बासी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन से पहले बहुत सी नई जमातें बनी थी, जैसे उसमें जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की पार्टी भी। वो इलेक्शन की हद तक तो हमें नज़र आई है, उसके बाद उनके बंदे कुछ असम्बलियों में पहुंच भी गए, लेकिन बतौर पार्टी हमें वो कहीं नज़र नहीं आ रही। जी यही बात है, वो एक मखसूस मकसद के लिए बनती हैं। आपके सामने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, काफ लीग बनी, उसके बाद सरजमीन पाकिस्तान बनी, बाप पार्टी भी बनी है, ये खड़ग साहब की जमात बनी, इस्तेकाम पाकिस्तान बनी। तो ये वो स्पेशल पर्पस जो होता है ना स्पेशल पर्पस पार्टीज होती है। तो बदकिस्मती से हम भी जो हमारे सियासी भाई हैं कुछ बह जाते हैं। आपके ज़्यादातर ताल्लुकात तो मुस्लिम लीग नून में है, तो क्या कल को मुस्लिम लीग नून से कई जो नॉन फेसेस हैं वो आपकी पार्टी में शामिल होते दिखाई देते हैं? नहीं, ये मुमकिन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हमारा काम ये है कि पैगाम लेकर जाएं, जिसने बात कबूल कर ली हमारे सफ़र में शरीक हो जाए। बाकी सियासत हर अपनी सियासत करनी होती है, अपनी सियासत को देखना होता है। जो इलेक्शन लड़ता है उसके लिए हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हल्के में तंजीम के क्या हालात हैं, जमात के क्या हालात हैं, उसके मुताबिक वो फ़ैसला करते हैं। लेकिन मैं जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, बात की है, या मैंने उनसे बात की है, किसी ने मुझसे इख्तलाफ नहीं किया। मेरा ये ख्याल है कि जो 8 फरवरी को हुआ है उसने पाकिस्तान की जो सियासी निज़ाम है ना इसको बहुत बदल दिया है। कि अब लोग ना उम्मीदवार को देखते हैं, वो जमात को उस हवाले से देखते हैं कि इक़्तिदार में आ जाएगी या नहीं आएगी, ना वो एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। वो एक देखते हैं कि कौन आज मुल्क की बात कर रहा है, कौन हमारे मसाइल की बात कर रहा है, कौन हल की बात कर रहा है। 9 मई के वाक़यात के बारे में आपका मुशाहिदा क्या है, आपकी राय क्या है, क्या हुआ था उस दिन? इस पर मैं हमेशा कहता हूँ ट्रूथ कमीशन में ये बातें आ जाएं तो बेहतर होगा। मेरा पर्सनली कोई मुशाहिदा नहीं है, लेकिन मेरा ज़हन ये मानते हुए ज़रा मुश्किल होता है। आप भी लाहौर में रहते हैं, मैं भी लाहौर में बहुत उस इलाके से गुज़रता हूँ, और कितनी चेकिंग होती है जब आप कैंट के अंदर दाखिल होते हैं। और उस दिन तो सुबह से ये ऐलान हो रहा था कि वहाँ पहुँचें, कोर कमांडर हाउस के बाहर मुजाहरा होगा या जो भी होगा। तो वहाँ पर किसी ने रुकावट नहीं खड़ी की, ना पंजाब पुलिस आई, ना फ़ौज की जो वहाँ पर पिकेटें थी उन्होंने रोका किसी को, और लोग आए। और जब ऐसा माहौल पैदा होता है तो फिर वहाँ इश्तियाल का मौका भी मिल जाता है। और ये बदनसीबी है कि मुल्क की अवाम जब फ़ौजी तनसीबात पर हमलावर हों, ये हमारी मुल्क में कभी ऐसे नहीं हुआ था कि मुल्क की अवाम। लेकिन अब देखने की बात यह है कि क्या इसके पीछे कोई मंसूबा था, साजिश थी कि मीटिंग हुई, वहाँ पर तय हुआ कि हम ये काम करेंगे, अगर ये हुआ तो फिर ये बहुत संजीदा मामला है, बहुत ही ज़्यादा। अगर वो स्पॉन्टेनियसली हुआ कि लोग उस दिन निकल आए, उन्होंने इश्तियाल था, उन्होंने कुछ कर दिया, तो उस पर आपको ज़रा हल्का हाथ रखना चाहिए। ये बात आपने आज तय करनी है, क्योंकि अगर जो मनसूबाबंदी वाली बात है, वैसे तो फ़ौजी तनसीबात पर जो हमलावर होगा उसको आर्मी एक्ट के तहत आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर सकते हैं, और मिलिट्री कोर्ट स्टैंडिंग नहीं होते, वो बनाए जाते हैं, कोर्ट मार्शल जो होता है। जो दूसरा है कि अगर मीटिंग्स हुई, तैयारी हुई, मंसूबा बना, एक साजिश जिसे कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हुई कि हमने ये काम करना है, फिर बहुत संजीदा मसला है। अब जिसमें एक और पहलू आ गया वो ये है कि तकरीबन 18 महीने हो जाएंगे, तो आपने 18 महीने क्यों प्रोसिक्यूट नहीं किया? यहाँ पर बहुत सी खबरें हैं, बहुत से लोगों को अंदर किया गया, कुछ को मारा पीटा भी गया, इस तरह की बहुत सी बातें सुनने में आती हैं कि कई महीने लोग रहे हैं एक किस्म की लीगल कस्टडी में। तो वो करने के बजाय हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, ये हुकूमत के पास चॉइस नहीं होती कि कोई आपकी तनसीबात पे हमलावर हो और आप चुप बैठे रहें और उसको प्रोसिक्यूट ना करें। प्रोसिक्यूट करते इमीडिएटली तो उसका बड़ा असर होता। दूसरा एलिमेंट ये है कि उसकी कोई अपील नहीं है, अपील भी आर्मी चीफ को होती है जो इस किस्म के केस। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं अपील आती? नहीं, मेरे ख्याल है आर्मी एक्ट के तहत सज़ाए मौत हो तो शायद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में है,
اور وہ بھی یہ قانون بنا تھا جو اسمبلی میں پڑا رہا بہت عرصہ، وہ پاس نہیں ہوا، تو شاید وہ بھی نہیں ہے. تو اپیل کا معاملہ بھی ایمبیگوس ہے، کافی پیچیدگیاں ہیں. ٹرائل آف سیولینز ان ملٹری کورٹ. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سیاستدان کا مستقبل عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب تک عوام کسی کے ساتھ ہیں، اس کی عوام کے دل میں جگہ ہے اس کی، تو وہ زندہ رہے گا. جب آپ وزیر اعظم تھے، فیض آباد دھرنا ہوا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کیا مقاصد تھے اس دھرنے کے؟ دیکھیے مقاصد بھی میں جانتا ہوں اور کون لوگ تھے وہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن وہ میں کوئی بات کروں گا تو کیا سرائی کا حصہ ہوگا. تو میں نے اس کو جو صدباب کیا وہ بھی اسی حوالے سے تھا، تو میں نے اس کو بالکل اگنور کیا دھرنے کو. تو اس سے پیچیدگی پیدا ہو گئی، وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تو پرواہ ہی نہیں کر رہے. تو وہ پھر عدالتیں بھی بیچ میں پڑی، عدالتوں نے حکم فرمایا کہ بغیر زور طاقت استعمال کیے دھرنے کو ختم کیا جائے. حالانکہ حکومت نے کبھی نہیں کہا تھا. ایک تھرڈ پارٹی سے پٹیشن آئی، عدالت نے حکم دیا، تو پولیس گئی، پولیس کچھ نہ کر سکی کیونکہ اگلوں کو پتا تھا کہ ہتھیار تو استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے آنسو گیس ماری، وہاں سے اس سے زیادہ سخت آنسو گیس واپس ماری گئی. تو بہرحال پھر ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ نیگوشیشن کر لیں. پھر نیگوشیشن ہوئی، اس میں احسن اقبال صاحب تھے، جنرل فیض صاحب تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کمشنر یا ڈی آئی جی اسلام آباد سائن کر دیں کاغذ پر. لیکن وہاں صبح جب فیصلہ ہو رہا تھا تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ فیض صاحب کریں اور احسن اقبال صاحب کریں. تو یہ پھر فیصلہ احسن اقبال صاحب نے لے لیا. وہ میرا فیصلہ ہے، حکومت کے وزیر تھے، انہوں نے معاملے کو ختم کرنے کے لیے. یہ ساری بات ہے. ہم کچھ سبق نہیں سیکھتے. ان دنوں ایک یہ تاثر بھی بڑا عام تھا کہ یہ جو ٹی ایل پی ہے یہ کسی خاص اشارے پر موبلائز ہوتی ہے، پھر جب ادھر سے اشارہ آ جاتا ہے تو واپس بھی چل جاتی ہے. اس میں کس ہو سکتا ہے یہ ممکن ہو، لیکن آج ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت بن چکی ہے. اور نرسری والی بات آپ نے کی تھی نا، بس وہی سمجھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نجات دہندہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ان کے طرز سیاست سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں نجات دہندہ ان کو نہیں سمجھتا. میں ان کی سیاست کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ان سے پہلے تعلق تھا، واقفیت تھی، گپ شپ ہوتی تھی، اسمبلی میں بہت دفعہ اکٹھے رہے ہیں. لیکن جب پی ڈی ایم بنی تو وہ صدر تھے، میں سیکرٹری جنرل تھا. وہ ہمیشہ میں مذاق کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سیکرٹری اور پھر جنرل میں ذرا تو کہتے تھے اس میں زیادہ زور دیتے تھے، کہتے آپ میرے جنرل ہیں. تو بہرحال دیکھیے تجربہ بہت کچھ سکھاتا ہے. جو تجربہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے وہ آج ہماری سیاست میں کسی کے پاس نہیں. کیونکہ مولانا صاحب خود ایک پریکٹیکل سیاست سے گزرے ہیں، بہت عروج زوال انہوں نے دیکھا ہے، ہر قسم کی سیاست رہی ہے. وہ ہر معاملے میں جو دلیل سے بات کرتے ہیں وہ شاید کوئی اور پولیٹیکل لیڈر نہ کر سکتا ہو. تو اس حوالے سے میں ان کو احترام کرتا ہوں، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس ملک کی سیاست میں ایک اثاثہ ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا کہ ان کی باتیں بعد میں جا کے درست ثابت ہوتی ہیں. تو مولانا صاحب کا شاید ایک اثر ہو، ترامیم کا معاملہ ختم نہیں ہوا. ہم بات تو سیکھتے نہیں ہیں، ترمیم کی کوشش ہوگی، ترمیم ہو سکتا ہے پاس بھی ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب اس ترمیم میں کوئی ڈینٹ ڈالنے کی پوزیشن میں ضرور ہوں گے. لیکن ساتھ شامل ہوں گے ترامیم منظور کرانے میں؟ دیکھیے یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی ترامیم ہے. کیا وہ تاریخ میں اپنے آپ کو، کیونکہ اب ایک عام تاثر بن گیا ہے کہ ترمیم اگر ہوئی تو مولانا صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی، ان کے ووٹ کے بغیر نہیں ہوگی. تو یعنی مولانا صاحب ذمہ دار بن گئے ترمیم کے. سر اب ایک بار پھر پی آئی اے کی نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی تاریخ مقرر کی جا رہی ہے کہ فلاں ڈیٹ تک اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. یہ کس قسم کی پرائیویٹائزیشن ہوئے گی؟ اس کے بعد کیا یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہماری پھر کوئی قومی ایئر لائن رہے گی بھی یا نہیں رہے گی؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں ملک کو فوج چاہیے ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، گورننس ہوتی ہے، جوڈیشری ہوتی ہے. کہیں نہیں لکھا ہو کہ ایئر لائن ہوتی ہے. یہ ایک شوق ہے. اگر آپ ایک امیر ملک ہیں اور آپ دن کا 20-30 کروڑ روپیہ لگا سکتے ہیں تو یہ شوق پورا کر لیں. کیونکہ دنیا میں ہر ملک جس میں جو شوق تھا اس کا شوق ختم ہو گیا ہے، انہوں نے بیچ دیے. آخری انڈیا تھا، اچھا بڑا ملک جو رہ گیا تھا. انڈیا نے بھی پرائیویٹائز پرائیویٹائز کر دی 2-3 سال پہلے. اور جب پرائیویٹائز ہوئی اس کے بعد دنیا کی ایک بڑی ایئر لائنوں کا نام آ گیا.
تو پاکستان میں پی آئی اے کی جو نجکاری ہے، میرا ان سے، میں 2.5 سال پی آئی اے کا چیئرمین بھی رہا ہوں، میں جانتا ہوں پی آئی اے، میں نے پرائیویٹ ایئر لائن بھی بنائی ہے، اور ویسے بھی ایویشن کا مجھے بچپن 16 سال کی عمر سے میں پائلٹ ہوں، اگلے سال انشاءاللہ 50 سال ہو جائیں گے جہاز اڑاتے ہوئے، بڑا اللہ کا کرم ہے۔ بلکہ اس سال بھی میں جب 65 برتھ ڈے تھی تو میں نے رانا مبشر صاحب کو جو اینکر ہے جی، ان کو میں لے گیا تھا فلائٹ۔ واہ واہ میرا سوال پی آئی کی پرائیویٹائزیشن پہ یہی ہے، پرائیویٹائزیشن پہ، کہ آپ بیچ کیا رہے ہیں؟ یہ جو روز ویلٹ ہوٹل ہے اس کا کیا وہ حکومت تنازع کے ہے؟ پاس ہے، وہ اس کا پی آئی کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں سر، اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں، یہ بارش ہے۔ سر اب غیر سیاسی ہے، اچھا، شادی پسند سے کی یا گھر والوں کی پسند سے؟ 37 سال ہو گئے جی۔ نہیں، اپنی پسند سے تھی، گھر والوں بھی کچھ مردی شامل تھی، کچھ نہیں تھی۔ وہ پہلی ملاقات میں شخصیت کے کس پہلو کا جائزہ لیتے ہیں آپ؟ آپ لوگوں کو پری جج مت کریں، پری جج کرنا سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ آپ بہت سے اچھے لوگوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خواتین کی کون سی خوبی زیادہ متاثر کرتی ہے؟ بڑی صاحب گھر سے نکلوا کے چھوڑیں گے۔ مریم نواز صاحبہ میری گھر آئی تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیگم سے ملنا، میری بیگم ملنا چاہتی تھی، تو میں نے ملایا۔ تو اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو تو آج گلا شکوہ ہے عیسائی سے۔ میں کہا میں تو پچھلے 35 سال سے عیسائی بھگت رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ میرے جو سسر تھے وہ ڈی جی عیسائی تھے، ان کے میرے جو سسر تھے وہ ڈی جی عیسائی تھے، اور وہ فوت ہو گئے تھے ایز ڈی جی عیسائی۔ اور جب بھٹو صاحب کی ہینگنگ ہوئی ہے تو وہ ڈی جی عیسائی تھے، جب 77 کا coup آیا تو ڈی جی عیسائی تھے۔ تو میں سب کو کہتا ہوں یار آپ آج خائف ہیں، اب تو آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ محبت بڑی پیچیدہ چیز ہے جی، کبھی دل بھی ٹوٹا؟ دل ٹوٹتے رہتے ہیں جی۔ غصے میں رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ پہلا لفظ منہ سے کیا نکلتا ہے؟ میں نے زندگی میں کبھی سے گالی نہیں دی، گالی دی نہیں جاتی۔ کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ میں دال سبزی کھاتا ہوں خود بھی کوکنگ کر لیتے ہیں؟ جی جی، میں امریکہ پڑھتا تھا تو خود کوکنگ، لیکن وہ تیزی والی کوکنگ ہوتی تھی، 20 منٹ میں قیمہ بنا لیا، کوئی چکن بنا لی، کباب بنا لی، اس قسم کی چیزیں۔ فلمیں، ڈرامے، میوزک سے کس حد تک لگاؤ ہے؟ میوزک سے مہدی حسن اور لتا منگیشکر کی حد تک، نہ اس سے پہلے کسی کا پتہ ہے۔ ہاں یقین کریں، ابھی نئے سنگرز کا بالکل نہیں، پرانے سنگرز میں مکیش، اپنا رفیع صاحب، اس سے پہلے سیگل صاحب، تو اس قسم کے جو پرانے گانے تھے۔ قوالی مجھے بہت پسند ہے۔ فلم ٹی وی میں نہیں دیکھتا ہوں، انڈین فلمیں یونیورسٹی میں دیکھی تھیں، اس زمانے سنیما میں لگتی تھیں، تو کبھی کبھی ایک آخری فلم تھی، اس کے بعد کوئی انڈین فلم بھی نہیں دیکھی ہے۔ انگریزی فلمیں دیکھتا ہوں، بہت شوق ہے، زیادہ مجھے کتاب پڑھنے کا شوق ہے۔ اچھا، کس قسم کی بکس؟ ہر قسم کی، ہر قسم کی۔ زندگی کا وہ لمحہ جس کا تصور آج بھی خوف زدہ کر دیتا ہوں؟ یہ کبھی کتاب لکھیں گے تو اس میں لکھ دیں گے، یہ آپ کو یہ بتانا ذرا مشکل ہے۔ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ قیمتی اثاثہ یہ ہے کہ میرے والد نے ہمیں بچپن سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کوئی وراثت نہیں ملے گی، تو ہمیں کوئی وراثت نہیں ملی۔ یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے، سوائے ایک نام کے اور عزت کے انہوں نے کچھ نہیں، حالانکہ وہ بہت امیر آدمی تھے۔ اگر کسی کو آپ کی جاسوسی پر مامور کیا جائے جی، تو اس پر آپ کی شخصیت کے بارے میں پہلا انکشاف کیا ہوگا؟ پہلے تو گھر سے نکالے جائیں گے نا۔ میں اکثر ڈرائیو خود اکیلا ہی کرتا ہوں، اپنی گاڑی خود چلاتا ہوں۔ کوئی ایسا خواب جو سچ ثابت ہوا ہو؟ ہم جب طیارہ سازش کیس تھا نا، تو اس میں میاں صاحب ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی خواب میں کوئی ایسی بات تو نہیں آئی؟ سید مہدی صاحب تھے، شاید انہوں نے کتاب میں، اپنی کتاب میں بھی بات لکھی ہے۔ تو میاں صاحب ہم سب کو، ہم ملتے نہیں تھے، تو جب ہم کورٹ جا رہے ہوتے تو ایک جگہ ہم 9 لوگ اکٹھے ہوتے تھے، میاں صاحب سب سے پوچھتے تھے یار کوئی آپ کو، کیونکہ میاں صاحب بہت توکل والے آدمی ہیں، اور بڑا وہ عبادت کرتے تھے، اور ہم تو گناہ گار سے لوگ تھے، تو بہرحال وہ پوچھتے تھے تو کہ آپ کو کوئی خواب آیا؟ تو ایک دن سید مہدی صاحب بڑے تنگ تھے، معاملہ ہی ایسا تھا، کیپٹل پنشمنٹ کا کیس تھا۔ سید مہدی صاحب کہہ رہے میاں صاحب
मुझे नींद नहीं आती, ख्वाब कहाँ से आए। जब आईना देखते हैं तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है? आईना देखते ही नहीं है। यकीन करें। आपकी किस आदत से घर वाले बेजार रहते हैं? बेजार जो बेवक्त काम है ना, क्योंकि इसमें कोई लाइफ वो नहीं है, आपकी अपनी नहीं है। कौन सी चीज़ जो नशे की हद तक पसंद है? जो नशे की हद तक पसंद है वो नशा ही हो जाता है फिर। तो नशे से बचना चाहिए। क्या आपको हम दोबारा कभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर देखेंगे? कोई जिम्मेदारी हो जो मैं कर सकता हूँ तो मैं उसको जिम्मेदारी के तौर पे अपना सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे लिए उसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। वो मशवरे से वाला था। अच्छा। लेकिन उनको मशवरा ये दूंगा कि मुल्क का सोचें। नवाज शरीफ साहब को। मैं जो मशवरे उनको दे चुका हूँ, मैंने वो उसी पर कायम हूँ, मेरे उससे आगे मशवरा नहीं है। आसिफ अली जरदारी। मेरे ख्याल अगली जनरेशन को मौका दे दे तो अच्छा है। शहबाज शरीफ। बस ही करे तो ठीक है। अच्छा। बिलावल भुट्टो जरदारी। वो एक फ्यूचर के पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, लेकिन मुल्क के मामलात को समझें, मुल्क को समझें। मरियम नवाज। तजुर्बा हासिल करें। सियासत नहीं होती, सियासत ऑप्टिक्स की नहीं है, सियासत कामों की है। शेख रशीद। साहब मेरे मशवरे से बहुत ऊपर है। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी। जज्बात की शिद्दत जो है उसमें कमी ले आए तो बेहतर होगा। मौलाना फजलुर रहमान। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का तो मैं शागिर्द हूँ। उनका मशवरा मैं नहीं दे सकता। परवेज लाई साहब को। बस पूरा हो गया जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।